بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ داستان کربلا۔ کربلا کی دوپہر کے بعد رکعت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز مناظر نگاہوں میں لائیے۔ صبح سے دوپہر تک سبھی خاندان چشم و چراغ بجھ چکے ہیں سوائے ایک نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا کیا عالم ہے۔ نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا، کہیں بھتیجا تو کہیں اہل بیت کے کسی جانثار کی بے غور و کفن لاش پڑی ہے۔ ان بے غور و کفن جنازوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ دوسری طرف تنہا حضرت امام حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ سب نے دم رخصت دل کے زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام مقام میدان میں پہنچے، زانوں پر سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ایک طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخواہ بچہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ بہنوں کا روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن میں تڑپنے کی سکت بھی باقی نہیں۔ جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب تنہا ابن حیدر کی ذات پاک باقی ہے اور ٹوٹے ہوئے قافلے کی آخری امید۔ اب وہ بھی لخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد کو گلے لگاتے ہیں۔ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہیں۔ فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے۔ ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کرے گا۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ایمان سے مضبوط دل کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی ہے۔ بلاخر اہل بیت کے ناخدا کے پاسبان، آنا جان شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سر پر کفن باندھے میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے اور ایک سمندر سے لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اب یہاں ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا بھی دل پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کی زر میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریزہ جلگار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت اشک بہار آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پل پل دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے تو کبھی آنکھیں چمک جاتی ہیں۔ افسوس، پھولوں کی پنکھڑیوں پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظروں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہو گئیں، فضا میں نیزوں کی قطار چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گرہ میں آ گیا۔ زخموں سے چور خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو دیا اور سورج نے بھی شرم سے منہ ڈھانپ لیا۔ اس لاچار قافلے کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے بحران اتار لیے، جس میں دھڑپن نیزوں کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے دستکاروں نے
سیدہ کے لخت جگر کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رونگ ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن زیاد خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر عورتوں کی چادریں چھین لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیرت کی آگ میں جھلسنے لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیرت کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھنے کا احساس بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو قہر میں نہ لا۔ اتنا لحاظ نہیں کہ ہم رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، جس نے خاتم تائیں کی بیٹی کو چادر اوڑھائی تھی۔ امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے، لیکن ابن زیاد نے اس رائے میں اتفاق نہ کیا اور معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، رات دیر تک ان کی جشن کی محفل جاری رہی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہ جل سکا۔ ساری رات خیموں سے آہوں کا دھواں اٹھتا رہا۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ صبح ہوئی تو ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک اونٹنی لے آیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھولوں کی طرح نرم و نازک خاتون کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت زین العابدین بیمار اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ اسی طرح باندھ دیے گئے اور دوسرے اونٹوں پر بچیوں اور خواتین کو اسی طرح باندھ دیا گیا۔ اہل بیت کا لوٹا ہوا یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا، اس وقت کا منظر ناقابل بیان ہے۔ جگرے گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اہل بیت کے قافلے کے آگے آگے تھے۔ پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہی اپنے نیزوں پر لٹکائے ہوئے جا رہے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ میدان کربلا کے میدان سے گزرا۔ وہاں شہداء پر نظر پڑی تو اہل بیت بے تاب ہو گئے۔ یہ قیامت خیز منظر دیکھ کے پتھروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ گہرے صدمے میں انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز سے اپنے نانا جان کو مخاطب کیا۔ فرمایا، یا محمد، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہے۔ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، لاش و غور و کفن بھی میسر نہیں۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنی یتیموں کی فریاد کو پہنچے۔ اہل بیت کا یہ قافلہ آہوں و سسکیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔